السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کا چیپٹر نمبر 10 جس کا نام ہے ابراہیم سقہ، اور اس کے رائٹر کون ہیں تو سلام بن رزاق ہے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ اور ابراہیم سقہ یہ کیا ہے تو یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ مطلب چھوٹی کہانی۔ ہم لوگ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کا جو چیپٹر نمبر 10 ہے اس کا پریویس کوشچن، وی وی آئی، آبجیکٹو، سبجیکٹو، ان سب کا ریویژن کریں گے۔ پہلا کوشچن آپ کا ہے، ان میں سے کون سا افسانہ نگار نصاب میں شامل ہے؟ شامل نصاب ہے آپ کے نصاب میں، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، سلام بن رزاق۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ان میں سے کس افسانہ نگار کو ساہتیہ اکیڈمی سے نوازا گیا تھا؟ تو اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو ان میں سے ساہتیہ اکیڈمی آپشن نمبر سی ہو جائے گا آپ کو، سلام بن رزاق صاحب کو ساہتیہ اکیڈمی سے نوازا گیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کو، سلام بن رزاق کس محکمے میں ملازم تھے؟ محکمہ مطلب کس ڈپارٹمنٹ میں تھے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کو محکمہ تعلیم، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں وہ ملازم تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، سلام بن رزاق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سلام بن رزاق کی پیدائش پنویل میں ہوئی، آپشن نمبر اے اس کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، سلام بن رزاق کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ سلام بن رزاق صاحب ایجوکیشن کہاں تک حاصل کیے تھے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ڈپلومہ ان ایجوکیشن۔ نیکسٹ کوشچن ہے، افسانہ ابراہیم سقہ کے مرکزی کردار کون ہے؟ تو افسانہ ابراہیم سقہ کا مرکزی کردار ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ابراہیم سقہ۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں گے، سلام بن رزاق نے ممبئی میونسپل کارپوریشن اسکول میں، سلام بن رزاق صاحب ممبئی میونسپل کارپوریشن اسکول میں کتنے دنوں تک ملازم تھے، نوکری کیے تھے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، 35 سالوں تک۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، کوشچن نمبر 8 ہے، سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، 1964 عیسوی میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سلام بن رزاق کے کردار وقت کے جبر سے کیسے ہو گئے؟ تو اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، عجیب الخلقت ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں گے، کوشچن نمبر آپ کا 10 ہے، ان میں سے کون سی تصنیف سلام بن رزاق صاحب کی نہیں ہے؟ سلام بن رزاق صاحب کی کون سی تصنیف نہیں ہے، کون سی بک نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، بارش سنگ سلام بن رزاق صاحب کی نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سلام بن رزاق صاحب کے افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان کب شائع ہوا؟ کی اشاعت کب ہوئی، چھپی کب؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، 2001 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، کس افسانوی مجموعے کے لیے سلام بن رزاق صاحب کو ساہتیہ اکیڈمی ملا تھا، انہیں نوازا گیا تھا؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، شکستہ بتوں کے درمیان۔ یہی کتاب کی وجہ سے، یہی افسانوی مجموعے کی وجہ سے سلام بن رزاق صاحب کو کون سا ساہتیہ اکیڈمی سے نوازا گیا تھا؟ نیکسٹ کوشچن ہے، ابراہیم سقہ کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، چوتھویں پاس تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ کو عبداللہ بھینسہ کون ہے؟ تو عبداللہ بھینسہ آپشن نمبر سی ہے، سرپنچ کا بیٹا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، افسانہ ابراہیم سقہ میں کس گاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، دھورن گاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، سقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سقہ کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، پانی پلانے والا۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، سلام بن رزاق معلمی کی ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے، کب ریٹائر ہوئے تھے؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، 1999 عیسوی میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، سبکدوش ہوئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، ابراہیم سقہ کس کی تخلیق ہے؟ ابراہیم سقہ کو کس نے بنایا، کس نے پیداوار کیا؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، سلام بن رزاق۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح ہو جائے گا، ابراہیم سقہ، آپشن نمبر اے ہو جائے گا آپ کو، آپشن نمبر اے ہو جائے گا صحیح آنسر۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، نیکسٹ کوشچن نمبر آپ کو 20واں کوشچن ہے، ابراہیم سقہ کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ تو آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलाम बिन रज़ाक साहब की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1941 ईस्वी में सलाम बिन रज़ाक साहब की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्राहिम सुक्का, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्दुल रब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये था आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की शक्ल में था। अब हम लोग सब्जेक्टिव, जिसको हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव, जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसकी तरफ चलेंगे, उसकी तरफ रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इब्राहिम सुक्का की मौत कहाँ हुई? इब्राहिम सुक्का की मौत कहाँ हुई? तो जवाब है इब्राहिम सुक्का की मौत कब्रिस्तान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो इब्राहिम सुक्का की तालीम चौथी जमात तक हुई थी, चौथी क्लास तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसानवी मजमूए रोशनी के मीनार और शिकस्ता बुतों के दरमियान के अफसाना निगार कौन है? अफसानवी मजमूए रोशनी के मीनार और शिकस्ता बुतों के दरमियान के राइटर कौन है? तो जवाब है रोशनी के मीनार के अफसाना निगार जिलानी बानो है, और शिकस्ता बुतों के दरमियान के तख्लीक कार, उसके राइटर कौन है? तो सलाम बिन रज़ाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य एकेडमी से इनाम से नवाजा गया था? तो जवाब है इसका 2004 में उन्हें साहित्य एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़, अदबी ताल्लुक़ था? सलाम बिन रज़ाक साहब का अदबी ताल्लुक़ था किन 2 ज़बानों से? तो आपको सब बता देते हैं, हिंदी और मराठी ज़बान से सलाम बिन रज़ाक। जवाब क्या है? हिंदी और मराठी ज़बान से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानी मजमूए का नाम बताइए। उनके 3, सलाम बिन रज़ाक साहब के 3 अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो जवाब है आपको इब्राहिम सुक्का एक हो गया, दूसरा नंगी दोपहर का सिपाही, और तीसरा है शिकस्ता बुतों के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक को तर्जुमा अवार्ड साहित्य अकादमी की तरफ कब मिला था, उन्हें कब नवाजा गया था? तो जवाब है सलाम बिन रज़ाक को तर्जुमा अवार्ड साहित्य अकादमी की तरफ से इन्हें 1998 ईस्वी में नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ़ कौन है, उसके राइटर कौन है? तो जवाब हो जाएगा इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ़ है सलाम बिन रज़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का में सलाम बिन रज़ाक के किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है? ये कहना चाह रहे हैं कि अफसाना इब्राहिम सुक्का है, ये किस बुक से लिया गया था, तो और कौन सी किताब के नाम के बारे में पूछ रहे हैं। तो जवाब है इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमूए शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज़ है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है सलाम बिन रज़ाक 15 नवंबर 1941 को सूबे महाराष्ट्र राज्य में पनवेल के मकाम पर वो पैदा हुए थे। ये था आपका क्वेश्चन, कौन नॉन ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव मतलब 2 नंबरी क्वेश्चन था। अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो रहता है, जो आपको 5 नंबर में या फिर आपको 3 नंबर में भी पूछ देता है, तो उसकी तरफ हम लोग रिवीजन करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम सुक्का किससे लव करता था, मोहब्बत करता था? तो जवाब, इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बेटी नहीं है, यहाँ पे उस बहन है। बेदार खान देशमुख की बेटी नहीं बल्कि बहन से मोहब्बत करता था बेदार खान देशमुख, चूँकि समाज का एक दबंग आदमी था और इब्राहिम सुक्का एक मामूली भिश्ती मतलब पानी पिलाने वाला था, जो घर घर पानी भरता फिरता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता है। बेदार खान देशमुख की बेटी नहीं, बहन भी इब्राहिम सुक्का से इस कदर प्यार करती थी कि मगर वो भी भाई के डर से खामोश थी। इसमें आपको बाप दिया हुआ है, लेकिन दर हकीकत उसमें आपकी जो NCERT बुक है, जो मेन बुक है सिलेबस वाला, उसमें आपको दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अफसाना इब्राहिम सुक्का के बारे में कि अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव के बारे में बयान किया गया हुआ है? अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गांव का किस्सा है, बयान किया गया? तो जवाब है अफसाने। इस अफसाने में धोरन गांव का एक किस्सा बयान किया गया है।
جہاں افسانہ نگار ایک معلم تھے، جہاں افسانہ نگار کیا تھے؟ ایک رائٹر تھے، ایک معلم تھے، معلم کی حیثیت سے پڑھاتے تھے، اور نوکری جوائن کرنے کے دوسرے ہی دن ان کے ملاقات ابراہیم سقا سے ہوتی ہے۔ دھورن گاؤں میں ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں نہ بجلی تھی، نہ نل کے پانی کا انتظام تھا، لوگ کنویں کا پانی پیتے تھے اور نارو جیسی بیماری سے موذی تھے، مطلب پریشان تھے، نارو جیسی بیماری سے کہ مرض کے شکار ہو جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ دھورن ایک بہت ہی پسماندہ، مطلب بہت پچھڑا ہوا گاؤں تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا کہ عبدالرب اور عبداللہ بھینسا کون تھا؟ تو عبدالرب اور عبداللہ بھینسا کون تھا، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے سلام بن رزاق کی زبان سے۔ سلام بن رزاق صاحب اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا دیکھیے عبدالرب اور عبداللہ بھینسا کون تھا؟ تو جواب، عبدالرب دھورن گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب افسانہ نگار انسپکٹر آف اسکول بن کر دھورن گاؤں گئے تھے، اور عبدالرب صاحب کے اسکول کا معائنہ کرنے کے بعد اسکول و عبدالرب کے حسب خواہ رپورٹ تیار کیا تھا، لیکن اس واقعہ سے 25 سال قبل جب افسانہ نگار خود دھورن گاؤں کے اسکول کے معاون معلم ٹیچر کی حیثیت سے وہاں گئے تھے، تو اس زمانے میں دھورن گاؤں کے سرپنچ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بھینسا۔ یہ کلیئر ہو گیا عبداللہ بھینسا کون تھا اور سرپنچ اور عبدالرب صاحب کون تھے۔ نیکسٹ کوشچن اور لاسٹ کوشچن ہے آپ کا یہ، افسانہ ابراہیم سقا کے خالق کون ہیں، ان کے پیداوار کون ہیں، اور یہ کس مجموعہ سے شائع کیا گیا ہے، کس مجموعہ سے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو افسانہ ابراہیم سقا کے خالق سلام بن رزاق ہیں۔ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے صوبہ میں کے رہنے والے تھے، اور یہ کہانی وہیں کے سماجی پس منظر میں ہے۔ یہ افسانہ سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعے شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔ یہ سماج کے کمزور طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو مطالعہ کروا دیے ہیں، اس کا جو بھی آبجیکٹیو سبجیکٹیو تھا یہ بھی مطالعہ کروا دیے ہیں۔ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، تاکہ آپ لوگ کا ایک بھی کوشچن اس چیپٹر سے نہ جائے۔ اب یہ تو کلاس 12 کا یہ چیپٹر ہو گیا، لگ بھگ آپ لوگوں کا افسانہ، مضمون اور خاکہ وغیرہ یہ سب ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ نظم کی طرف چلیں گے، اور اپروکس آپ کا سمجھیے 50% جو ہے آپ کا، اس سے زیادہ ہی آپ کا جو ہے آپ کی بک ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے جو بچے بھی ابھی تک نہیں جڑے ہیں وہ کلاس 10 اور 12 میں ہیں، تو وہ اب کلاس 10 کا بھی کلاس کراتے ہیں، کلاس 12 کا بھی کلاس کراتے ہیں۔ آپ کو اس کا ہر چیپٹر کا 2 ویڈیو بناتے ہیں، ایک ایکسپلین اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو بھی آبجیکٹیو، اس کے بعد گرامر وغیرہ بھی ہے۔ اس لیے جو بچے اب تک نہیں جڑے ہیں وہ اردو کی تعلیم سے جڑ جائیں، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔